فضل و کرم یہ ہے کہ اس نے اپنی نعمت سے ہمیں ایک دوسرے کے بھائی بنا کر ہمارے دل جوڑ دیے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس نعمت کی قدر کریں، ورنہ قیامت کے دن اس کا اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہوگا. اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان سنیے: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اس کا ترجمہ اس طرح ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، بس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے کھڈے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا. اللہ تعالیٰ اس طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں تاکہ تم ہدایت پاؤ. سب مل کر، اس کی تفصیل اس طرح ہے، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا، اس کا درس دے کر واضح کر دیا کہ نجات بھی انہی دو اصولوں میں ہے، اور اتحاد بھی انہی پر قائم ہو کر رہ سکتی ہے. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور پھوٹ نہ ڈالو کے ذریعے فرقہ بندی سے روک دیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مذکورہ اصولوں سے انحراف کرو گے تو تمہارے درمیان پھوٹ پڑ جائے گی اور تم الگ الگ فرقوں میں بٹ جاؤ گے. حالانکہ فرقہ بندی کی تاریخ دیکھ لیجئے، یہی چیز نمایاں ہو کر سامنے آئے گی. قرآن اور حدیث کے فہم اور اس کی توضیح و تعبیر میں کچھ باہم اختلاف یہ فرقہ بندی کا سبب نہیں ہے. یہ اختلاف تو صحابہ اور تابعین کے عہد میں بھی تھا، لیکن مسلمان فرقوں میں اور گروہوں میں تقسیم نہیں ہوئے، کیونکہ اس اختلاف کے باوجود سب کا مرکز اطاعت اور محور عقیدت ایک ہی تھا، قرآن اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب شخصیات کے نام پر وابستہ فکر معرض وجود میں آئے تو اطاعت و عقیدت کی یہ مرکز و محور تبدیل ہو گئے. اپنی اپنی شخصیات اور ان کے اقوال و افکار اولین حیثیت کے، اور اللہ اور رسول ان کے فرمودات دوسری حیثیت کے حائل قرار پائے، اور یہیں سے امت مسلمہ کے افتراق کا دردناک آغاز ہوا، جو دن بدن بڑھتا ہی چلا گیا اور نہایت مستحکم ہو گیا. اس سے بھی دردناک بات یہ ہے کہ فکر و نظر کی یہ کجی اتنی بڑھی کہ یہ اختلاف جو تہذب و تفریق کی بنیاد ہے اور جس سے قرآن نے روکا ہے، اسے نعوذ باللہ رحمت قرار دیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے یہ موضوع یعنی من گھڑت روایت پیش کی جاتی ہے کہ میری امت کے اختلاف رحمت ہے. حالانکہ اگر یہ اختلاف رحمت ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرماتے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں. اب مسلمانوں کے تمام فرقے دعوے دار ہیں کہ جنتی فرقہ وہی ہے، حالانکہ اس کا مستحق تو وہی ایک فرقہ ہوگا جس کی پہچان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. اس کی ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور احمد کی روایت ہے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت ہے. اور اس مالک الملک کی دعوت سنیے، فرمان الہی ہے: سارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس کی جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اس کی وضاحت ایسی ہے
کہ مال و دولت دنیا کے پیچھے لگ کر آخرت تباہ کرنے کے بجائے اللہ و رسول کی اطاعت اور اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت کا راستہ اختیار کرو جو متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے۔ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جب فیصلہ ہو جائے گا اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ایک جنتی کی جنت دوسرے جنتی سے ایسے لگے گی جیسے آج ہم آسمان پر ستارے دیکھ رہے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے اعمال کے بنا پر اتنے بلند ہوں گے۔ اس لیے نیک اعمالوں کے پیچھے دوڑ لگائیے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ اگلی نعمت اس رب الارباب کی سنیے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، جیسے نبی اور صدیق اور شہداء اور نیک لوگ، یہ بہترین رفیق ہیں۔ اس آیت میں اللہ و رسول کی اطاعت کا صلہ بتایا جا رہا ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے المرء مع من احب، آدمی انہی کے ساتھ ہوگا جن سے اس کو محبت ہوگی، رواہ البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جتنی خوشی اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر ہوتی اتنی خوشی کبھی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جنت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت پسند کرتے تھے۔ اس کی شان نزول کی روایت